قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ سورہ توبہ کی وہ آیت ہے، ایک یہ آیت ہے، ایک آگے انفروا خفافا وثقالا دوسری آیت آ رہی ہے، جس کے بارے میں حضرات صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ یہ قاسمۃ الظہر ہے، کمر توڑ آیات، کہ انہوں نے کسی شخص کے لیے بھی جہاد سے پیچھے رہنے کا کوئی بہانہ باقی نہیں رکھا۔ آپ یہ آیت کو اول سے آخر تک پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد یعنی میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو ایک بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کتنی عقل لڑائیں کہ کوئی ایسا بہانہ سوچے جہاد چھوڑنے کا جو ان بہانوں سے باہر ہو، تو نہیں مل سکے گا۔ آپ کا نفس ایجاد ہی نہیں کر سکے گا، اس کو عاجز ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے بہانوں کو ذکر کر کے یہ فرمایا کہ اگر یہ تمہیں جہاد سے روک دیں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کی رحمت کے نہیں اللہ کے عذاب کا ہی انتظار کیا کرو۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ ایسی آیت آ گئی جس نے کمر توڑ دی کہ اب کسی شخص کے لیے کوئی بہانہ باقی، لیکن مسلمان نہ اس آیت کو کبھی پڑھے گا نہ اس آیت پر کبھی غور کرے گا۔ اگر پڑھ لے گا غور کر لے گا تو یہی کہہ دے گا آخر میں کہ اس میں جو جہاد لکھا ہوا ہے اس جہاد کا مطلب قتال نہیں ہوتا، یا اس جہاد کا وقت نہیں آیا، یا اس جہاد کی شرائط پوری نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس بہانے کرنے والے کے پاس تو بہت بہانے موجود، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو، قرآن مجید کو مانتا ہو اور عمل کی نیت سے اس کو پڑھے، تو ان دو آیات کے بعد فرماتے کہ کسی شخص کے پاس بھی جہاد سے پیچھے رہنے کی کوئی، اور صحابہ کرام کے ایسے عبرتناک واقعات، یہ انفروا خفافا وثقالا والی آیت آئے گی، ایک دو واقعات آپ کو سناؤں گا۔ ایسے عبرتناک واقعات حضرات محدثین اور مفسرین کرام نے لکھے کہ انسان چکرا کے رہ جاتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام قرآن مجید کو کس طرح سمجھتے تھے۔ قل ان کان آباؤکم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے والد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے تمہاری اولادیں، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها تمہارے وہ اموال جو تم نے کما کر جمع کر کے رکھیں، و تجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے جہاد میں جانے سے کہ ہم جہاد میں چلے جائیں گے تو ہماری تجارت ضائع ہو جائے گی، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ گھر جن میں رہنا تمہیں اچھا لگتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو جائیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، یعنی اللہ اپنا عذاب تم پر نازل کرے۔ اور وہ عذاب کیا ہے پیچھے سورۃ الانفال میں آپ نے پڑھ لیا، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، وہ ذلت اور پستی کا عذاب جو ہر نیک و بد پر برابر آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔